السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ وہ نہیں کہ چھوڑے رکھے مسلمانوں کو اس حالت میں جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ خبیث کو طیب سے ممیز کر دے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی خبریں بتائے، لیکن اس کام کے لیے اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ بس ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم یہ دو شرطیں پوری کر دو گے، ایمان میں ثابت قدم رہو گے اور تقوی پر کاربند رہو گے، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ آیت بھی فلسفہ آزمائش کے زمن میں بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور صالح بندوں کو تکلیف میں کیوں ڈالتا ہے، حالانکہ وہ تو قادر متعلق ہے، آن واحد میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بات اللہ کی حکمت کے مطابق نہیں ہے کہ وہ تمہیں ایسے حال میں چھوڑ رکھے جس پر تم ہو۔ ابھی تمہارے اندر کمزور اور پختہ ایمان والے گڈمٹ ہیں، بلکہ ابھی تو منافق اور مومن بھی گڈمٹ ہیں۔ تو جب تک ان عناصر کو الگ الگ نہ کر دیا جائے اور تمہاری اجتماعیت سے یہ تمام ناپاک عناصر نکال نہ دیے جائیں، اس وقت تک تم آئندہ پیش آنے والے مشکل اور کٹن حالات کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ آگے تمہیں سلطنت روما سے ٹکرانا ہے، تمہیں سلطنت کسری سے ٹکر لینی ہے۔ ابھی تو یہ اندرون ملک عرب تمہاری جنگیں ہو رہی ہیں۔ ان آزمائشوں کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری اجتماعیت کی تطہیر ہوتی رہے، یہاں تک کہ منافقین اور صادق ایمان لوگ بالکل نکھر کر علیحدہ ہو جائیں۔ وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کے حالات بھی بتاتا ہے۔ رسولوں کو غیب از خود معلوم نہیں ہوتا، اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے، یعنی ان آزمائشوں میں کیا حکمتیں ہیں اور ان میں تمہارے لیے کیا خبر ہے۔ ہر چیز ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی، البتہ یہ چیزیں ہم اپنے رسولوں کو بتا دیتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں اس مال میں جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل میں سے، کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ اسی مال کے توق بنا کر ان کی گردنوں میں پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا تھا قیامت کے دن، اور آسمانوں اور زمین کی وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب جنگ احد کے لیے تیاری ہو رہی ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو انفاق مال کی دعوت دی ہوگی تاکہ اسباب جنگ فراہم کیے جائیں، لیکن جن لوگوں نے دولت مند ہونے کے باوجود بخل کیا، ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے بخل کر کے جو مال اپنا بچا لیا، وہ یہ نہ سمجھے انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ یہ مال اللہ نے انہیں فضل سے عطا کیا تھا، اس میں بخل سے کام لے کر انہوں نے کچھ اچھا نہیں کیا۔ دنیا کا مال و اسباب آج تمہارے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا، اور بالآخر سب کچھ اللہ کے لیے رہ جائے گا۔ آسمانوں اور زمین کی میراث کا حقیقی وارث اللہ ہی ہے۔ یہاں وہ 6 رکوع مکمل ہو گئے ہیں جو غزوہ احد کے حالات و واقعات اور ان پر تبصرے پر مشتمل تھے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخری 2 رکوع کی نوعیت حاصل کلام کی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔